لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها اما بعد معزز اور محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں اور برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ عید قریب آ چکی ہے اور ہم اپنا یہ آخری اس سلسلے کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ یقیناً شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ اس پروگرام میں فطرے سے متعلق جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ جو باقی مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے چلیے آپ کے ذریعے سے پوچھے گئے سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ آپ سوال پوچھا گیا تھا آپ حضرات کی طرف سے کہ کیا فطرہ اس انسان کو جو اثنا عشری ہے لیکن گنہگار ہے، کیا اس انسان کو یہ فطرے کی رقم دی جا سکتی ہے؟ 2 یا 3 قید لگائی ہے کہ شرابی نہیں ہونا چاہیے، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اور علنی طور پر گناہ نہ کرتا ہو۔ ان قید اور ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو آپ کو ملے، جو مستحق ہو، تو اس کو دینے میں کوئی شرط نہیں ہے، عدالت کی شرط نہیں ہے، لیکن اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی فطرے کی رقم سے کسی حرام کام میں خود کو مبتلا نہ کرے، کسی حرام کام کو اسی پیسے سے انجام نہ دینے والا ہو، ورنہ پھر آپ کا فطرہ ناقابل قبول ہوگا۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک فطرے کو مثال کے طور پر جو 3 کلو بیان کیا گیا، اس 3 کلو کو 1.5 کلو اور 1.5 کلو 2 پارٹ کر سکتے ہیں اگر 2 فقیر آ جائیں، مثلا 2 فقیر یا 3 فقیر آ گئے ہوں تو ان میں سے 1 کلو اس فقیر کو، دوسرا کلو دوسرے فقیر کو، یا رقم 1 کلو کی اس فقیر کو، دوسرے کو دوسرے، کیا اس طرح سے فطرے کی رقم کو ڈیوائیڈ کر کے ہم بانٹ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا ثانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ایک پورا فطرہ ایک فقیر مستحق کو دینا ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ البتہ اگر ایک سے زیادہ دینا ہو تو ممکن ہے، البتہ انسان اگر چاہے کہ ایک انسان کو 2 فطرہ دے دے، ایک مستحق کو 3 فطرہ دے دے تو گنجائش ہے، لیکن ایک ہی فطرے کو ڈیوائیڈ کرنا اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ جو عدم اجازت ہے وہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہے۔ آیت اللہ کی نگاہ میں، آقا کی نگاہ میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ نہ کیا جائے۔ ایک بڑا اہم سوال جو بڑی شقیں رکھتا ہے وہ میں عرض کر دوں، جو پوچھا گیا ہے کہ کیا سید کا فطرہ غیر سید کو، حتیٰ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں فقیر اگر ہوں مستحق تو دیا جا سکتا ہے، لیکن نان سید کا فطرہ صرف نان سید کو دیا جا سکتا ہے، وہ سادات اکرام کو نہیں دیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال جو اس کے ساتھ ضمن میں آتا ہے جو بڑا اہم ہوتا ہے کہ اگر کسی نان سید نے اپنے گھر آنے والے مہمان سید کا فطرہ دیا یا اپنی سیدانی زوجہ کا فطرہ دیا تو اب نکالا ہے نان سید نے، فطرہ ہے سید کا، تو کس کو دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معیار کون نکال رہا ہے یہ ہے، اگر نکالنے والا سید ہے تو جس کا بھی فطرہ ہو، سید کا یا نان سید کا، وہ سید کو دے سکتا ہے، لیکن اگر نکالنے والا فطرہ نان سید ہے، جس کا نکال رہا ہے وہ سید ہو یا نان سید ہو، پھر بھی چونکہ نکالنے والا نان سید ہے لہٰذا وہ اس فطرے کو صرف نان سید ہی کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں توجہ رہے، جو اصل معیار ہے وہ معیار کون نکال رہا ہے یہ ہے۔ نکالنے والا نان سید تو صرف نان سید کو فطرہ دے سکتا ہے، اگر فطرہ نکالنے والا سید ہے تو پھر وہ سید اور نان سید دونوں کو دے سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ جس چیز سے نکالا جا رہا ہے وہ خود ڈیفیکٹیو ہے، وہ عیب دار ہے، اس میں کوئی خرابی ہے،
مثال کے طور کے اوپر وہ گیہوں فطرے میں دیا جائے کہ جو مثال کے طور کے اوپر جس میں کیڑے پڑے ہوں، وہ چاول دیا جائے کہ جو خراب ہو گیا ہو، کیا یہ صحیح ہے کہ عیب دار چیز سے فطرہ دیا جائے، یا انسان وہ رقم فطرے میں دے رہا ہو کہ جو رقم معاشرے میں نان ایکسیپٹیبل ہو؟ مثال کے طور کے اوپر پرانے نوٹ سے کسی نے اگر فطرہ دے دیا تو ایسا فطرہ کافی نہیں ہے، لہٰذا صحیح مال یا صحیح نوٹ کے ساتھ فطرہ دینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ فطرہ دیتے وقت کیا نیت کرنی ضروری ہے؟ فطرہ دیتے وقت انسان کو قصد قربت کی نیت اخلاص کے ساتھ ضروری ہے۔ دونوں چیزیں، یعنی اس عمل کو میں اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ میں اللہ سے قریب ہو سکوں، یہ نیت ضروری ہے، اور کسی نیت کے ساتھ دینا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی پہ جتانے کے لیے، نہ کسی کو بتانے کے لیے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے بہت سے افراد کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ بقیہ لوگ مثلاً گیہوں کا دے رہے ہیں جو نسبتاً چاول سے سستا ہے، میں چاول کا فطرہ دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں مثلاً مہنگا چاول کھاتا ہوں۔ آپ نے جو فطرہ دیا تھا وہ کافی نہیں ہے، لہٰذا توجہ رہے، دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں پہ جتانے کے لیے دیا گیا فطرہ ناقابل قبول ہے۔ اور جس وقت فطرے کی نیت کے فطرہ دے رہا ہو اس وقت نیت کرنا ضروری ہے، دیتے وقت اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اور اگر انسان نے فطرے کو نکالا کسی اور نیت کے ساتھ، اخلاص نہیں ہے، اگر کسی اور وجہ سے، تو انسان گناہگار بھی ہے، توجہ رہے۔ لہٰذا قصد قربت کے ساتھ اخلاص کی نیت کرتے ہوئے انسان اس فطرے کو کسی فقیر کے حوالے کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عید کا دن آنے سے پہلے ماہ مبارک رمضان میں یا اس سے پہلے انسان فطرہ دے سکتا ہے؟ اس مسئلے کی بھی 3 صورتیں ہیں، یا تو انسان ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے فطرہ دے رہا ہے، یا انسان ماہ مبارک رمضان کے آ جانے کے بعد عید سے پہلے، عید کا چاند دکھ جانے سے پہلے فطرہ دے رہا ہے، یا تیسری صورت عید کا چاند دکھ جانے کے بعد فطرہ دے رہا ہے۔ تو پہلی صورت کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے اگر فطرہ دینا چاہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری صورت یا تیسری صورت کہ عید کا چاند دکھ جانے کے بعد اگر انسان فطرہ دے تو یہ اصل فطرہ ہے۔ درمیان میں اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی شخص فطرہ دینا چاہے تو آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہتر یہ ہے کہ انسان عید کا دن آ جانے کے بعد، یعنی چاند دکھ جانے کے بعد دے۔ لیکن اگر اس سے پہلے دینا چاہے تو اس کا اچھا راستہ یہ ہے، بہتر راستہ یہ ہے کہ انسان اس رقم کو جو آج تک اس نے فقیر کو اس ماہ مبارک رمضان میں دی، اس رقم کو کل دے دیا تھا، آج جب چاند دکھ جائے تو اب وہ نیت کر لے کہ وہ رقم میں نے بطور فدیہ حساب کر لی۔ تو انسان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے، بہتر یہی ہے کہ انسان چاند دکھ جانے کے بعد ہی اس فطرے کو کسی فقیر کو دے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو کب یہ فطرہ دینا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سوال کے جواب میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ انسان کو فطرہ دینا ہے چاند کے دکھ جانے کے بعد۔ جیسے ہی یہ چاند دکھ گیا اب انسان کو فطرہ دینا ہے، کب تک؟ اگلے دن اگر یہ نماز عید کا قصد رکھتا ہے تو پھر نماز عید میں شرکت کرنے سے پہلے یہ فطرہ دے اور پھر نماز عید میں شرکت کرے، یا نماز عید خود پڑھے۔ لیکن اگر نماز عید نہ تو پڑھنے کا ارادہ ہے نہ شرکت کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں ظہر کی اذان کے ہونے سے پہلے تک اس کے پاس وقت ہے کہ وہ فطرہ کسی غریب مستحق شیعہ اثنا عشری تک پہنچا دے۔
اور اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے فطرہ دینے میں تاخیر کی گنجائش ہے کہ کسی وجہ سے انسان مثال کے طور کے اوپر سوتا رہ گیا؟ بہت سے ایسے افراد ہو سکتے ہیں کہ جو کسی دوا کے کھا لینے کی بنا پر صبح سے لے کے سوتے رہ گئے، نہ ان کی آنکھ کھلی ظہر کی اذان کے بعد، یا کسی اور مجبوری کی بنا پر، یا مثلا پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، بینک میں تھا، نہیں جا پائے، نہیں نکال پائے۔ کیا ظہر کی اذان کے بعد بھی تاخیر ممکن ہے؟ ہاں، تاخیر تو ممکن ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ انسان فطرے کی رقم کوشش کرے نکال دے، پھر جتنی جلدی ممکن ہو اس کو اس مستحق تک پہنچا دے، پھر اس میں کسی طرح کی تاخیر نہ کرے۔ اگر کوئی معقول وجہ ہو اور لاپرواہی شمار نہ کی جائے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انسان کیا فطرے کی رقم کو، یہ مسئلہ بہت دفعہ درپیش ہوتا ہے انسان کے ساتھ، انسان نے مثلا فطرہ نکالا، مثال کے طور کے اوپر 100 روپے، 120 روپے، 150 روپے، اس نے جتنا بھی فطرہ نکالا، 2-3 آدمیوں کا فطرہ نکال دیا تھا، اب اس کے پاس رکھا ہوا تھا، اتفاق سے اس کو چھٹے پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تو اب کیا وہ 500 کا نوٹ رکھ کر وہ فطرے کی نکلی ہوئی رقم سے چینج کر سکتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ ایک بار جس رقم کو نکال دیا گیا، اب اسی رقم کو فقیر غریب تک پہنچانا ہے، اس میں تبدیلی نہ کی جائے، اس کو بدلنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ انسان اگر یہ فطرے کی رقم کو خود نہ پہنچائے بلکہ کسی کمیٹی، کسی انجمن، کسی گروہ یا کسی مسجد کے ذمہ دار کے حوالے کر دیں تاکہ وہ لے جا کر مستحق تک پہنچا دیں، کیا یہ کام صحیح ہے؟ اگر ہمیں اس ادارے، اس گروہ، اس انسان پر بھروسہ ہے کہ وہ صحیح مستحق تک پہنچا دے گا تو پھر آپ اسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی طرف سے لے جا کر اس غریب تک پہنچا دے۔ بڑا سخت اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے ان افراد کا جو اس فطرے کی رقم کو جمع کر کے مستحقین تک پہنچاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں جس کو دیا جا رہا ہو وہ مستحق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس وکالت آ جاتی ہے اس انسان کی جس نے فطرہ ان کے حوالے کیا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ پوری امانت داری اور پوری احتیاط کے ساتھ یہ رقم اب ان مستحقین تک یہ افراد پہنچائیں، اور اس بنا پر چونکہ یہ کام اللہ کے لیے، چونکہ یہ کام خدمت خلق کے لیے انجام دیتے ہیں، لہٰذا یہ سب ثواب کے بھی مستحق ہیں، اور ان سب کو واقعاً شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام لوگوں کی خدمت کے لیے انجام دیا۔ خاص طور سے اس سال ہمارے ملک اور پوری دنیا کی حالات کے مد نظر خود انسان کے لیے غریب تک اس فطرے کو پہنچانا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ان افراد نے جو اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری لی ہے یہ واقعاً شکریہ کے مستحق ہیں، جو مؤمنین کے فطرے کو جمع کر کے ان کی ذمہ داری کو ہلکا کریں اور پھر اس ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لے کر ان غریبوں تک اس رقم کو پہنچائیں۔ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک سوال پوچھے گئے ہیں نماز عید سے متعلق، جو میں جلدی عرض کر دوں کہ یہ نماز کس نیت کے ساتھ پڑھی جائے گی، چونکہ یہ نماز ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ امام معصوم کے حضور کے دور میں یہ واجب ہے، اور آج امام کی غیبت کے دور میں یہ مستحب ہے، لہٰذا اسی نیت کے ساتھ، اس مستحب کی نیت کے ساتھ اس نماز کو انسان پڑھے گا، اس ارادے کے ساتھ کہ ایک دن انشاءاللہ وہ دن بھی ہوگا جب خود سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت میں اور ان کے زیر نظر اس نماز عید کو ہم سب پڑھیں گے، اور واقعاً وہی دن عید کا دن ہوگا، واقعاً وہی اصل عید ہوگی کہ جب آقا اور مولا کی خدمت میں پہنچ کر ہم سب اس نماز عید کو پڑھ رہے ہوں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے گھر میں چاہے کہ نماز عید پڑھے تو کیا اس نماز عید میں وہ خود
अकेले नमाज पढ़ सकता है, इस नमाज ईद को जमात से भी पढ़ा जा सकता है, इस नमाज ईद को अपने घर में भी पढ़ा जा सकता है। सवाल ये पूछा गया है कि क्या नमाज ईद में ख़वातीन शिरकत कर सकती हैं? नमाज ईद में औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए शिरकत की नहीं इजाज़त है। अलबत्ता जो ओल्ड एज हैं, जो ज़ईफ़ुल उम्र हैं, उनको नमाज ईद में शिरकत की इजाज़त दी गई है। आइए चलिए परवरदिगार आलम से दुआ करें कि खुदारा हम सब के आका और मौला सरकार वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर पुरनूर में ताजील फरमा, और परवरदिगार इस पूरे महीने की इबादत और इस महीने की दुआओं को हम सब से कबूल फरमा, और इस प्रोग्राम को मुमिनीन तक पहुँचाने वाले इन बिरादरान की तौफ़ीक़ात में भी परवरदिगार इजाफ़ा फरमा। व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।